السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذ مغرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن آذاني فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك يأخذه صدق الله رسوله النبي الكريم۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اسی سے، نبی محبت کریں گے اسی سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ اما نوالو کا بے حد احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنی ضرورتوں سے فارغ کر کے مسجد جیسی مقدس بابرکت جگہ میں آنے کی بیٹھنے کے توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اسی ساتھ ساتھ مجھے احکر کو اللہ اس کے رسول کچھ باتوں کو بتانے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اس لیے ہم سب تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیسا الحمدللہ الحمدللہ، اور درود السلام ہو آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار شان بطحہ تاج مدینہ محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس پر۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ مہینہ سب سے پہلا مہینہ ہے، سب سے لاسٹ مہینہ ماہ ذی الحجہ تھا، اور سب سے پہلا مہینہ اسلام میں وہ ماہ محرم ہے۔ اور ماہ محرم کی عظمت، ماہ محرم کی فضلت اور ماہ محرم میں کیا کرنی چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ مختصر عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فضلت کے بارے میں اللہ تبارک تعالی خود صاف ارشاد فرما دے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تبارک تعالی صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ نے سند دے دیا کہ اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، کہ اللہ تبارک فرماتے ہیں صحابہ کرام بارے میں ان کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک صحابہ کرام بارے کہیں اولئک هم الفائزون فرماتے ہیں، کہیں اولئک هم مفلحون فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک صحابہ کرام کی سند بیان فرما رہے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں بھر دیے ہیں، لیکن آج کل سوشل میڈیا پر جس کو جو جی چاہ رہا ہے وہ صحابہ کرام جو عظیم ہستی ہیں، آج کا وقت بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا کوئی بھی انسان آ جائے، ادنا سے ادنا درجہ صحابہ کرام جوتے کے موافق بھی نہیں، جوتے کا مقام بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ صحابہ کرام عظیم ہستی ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں برا بھلا کہنا اپنے ایمان کو ہاتھ دھو بیٹھنے کا درجہ ہے، آسان نہیں ہے۔ صحابہ کرام کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام کا مطلب کیا ہے؟
صحابہ کرام وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرمائے. ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، نبی کا دوست کہا گیا. میرے معزز سامعین کرام، وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین کو پہنچانے کے لیے وہ قربانی پیش کی ہے جو ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. علماء جو پڑھے ہیں، واقع سنے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم اور اس احساسات کو اپنے ذہن میں ڈالیں گے ہم اور آپ اس سے دنگ رہ جائیں گے. وہ قربانیاں صحابہ کرام پیش کی ہیں، راتوں رات مار کھانا، راتوں رات گالی گلوچ کرنا، راتوں رات آگے انگاروں پر بیٹھ کے رہنا، راتوں رات غلاموں کی زندگی گزارنا، اور اس سے بہت ایسے واقعہ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے واقع ملتے ہمارے سامنے. صرف خالص واحد کام یہ ہے کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں دنیا کے آخری کونے تک کیسے پہنچ جائے. یہ صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو وفادار کے لیے دین کو آخری تک پہنچا. یہ صحابہ کرام ہیں میرے معزز سامنے. ہاں لیکن آج کا جو موقع ہے، چند دن کے بعد، یعنی آج تو قریب 8 تاریخ ہو گیا ماہ محرم، 10 تاریخ کو ایک ایسی ہستی کی ظالموں نے شہید کیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خود بیان فرمائے. ایسی ہستی کو ظلمن شہید کیا گیا جن کو جنت میں نوجوانوں کو سردار بتایا گیا. وہ ہستی جس کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. مختصر تعارف ہم سب کو معلوم ہے امام حسین رضی اللہ تعالی کون ہے. آج حسین رضی اللہ عنہ نام لے کر تماشا اور ڈرامہ بنایا جا رہا ہے. حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو، اہل بیت کے سیرت کو پسے پش ڈال دیا گیا ہے، اور اپنے من غرق ایسے اٹھ پٹنگ جو باتیں کر رہے ہیں، اٹھ پٹنگ عمل کر رہے ہیں جس کو اللہ کے رسول کبھی اس کو معاف نہیں کرتے. حسین رضی اللہ سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرے، پڑھنے کی فرصت نہیں، وہ علامہ کا زمان سننے کی کوشش کرے. 15-20 منٹ مکمل بیان کرنا مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ پر محبت کرتے تھے. وہ حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں الحسن حسین سید شباب اہل جنہ. حضور کا قول ہے حسن حسین جنت میں نوجوانوں کا سردار ہے. وہ حسین جو نواسی رسول ہے، وہ حسین جنت میں عورتوں کے سردار کا لخت جگر نور نظر ہے، اور وہ حسین جو علی رضی اللہ عنہ جو شیر خدا کہا گیا ان کا نور نظر دل کا ٹکڑا ہے. یہ حسین ہے. میرے معزز سامعین کرام، حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ اور حسن حسین دونوں تشریف لا رہے تھے. حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے جمعہ کا، اس خود منبر کو اترے اور بچے کو لے کر گود میں لے کر پھر خطبہ شروع کر دیا، اور حضور خود فرمائے کہ اس بچے کو ایسے میں اترا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تھے، ایک دفعہ کیا ہوا کہ سجدہ کو تھوڑا سا لمبا کر دیا. صحابہ کرام سوچتے کہ یا رسول اللہ شاید دنیا سے رخصت فرما چکے کیا. کچھ صحابہ سر اٹھا دیکھنے لگے، دیکھ رہے ہیں کہ پیٹھ پر حسن حسین دونوں کھیل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کی محبت میں سجدوں کو لمبا کر دیا. اس سے پیغام ہمیں آپ کو دیا گیا، چاہے بچے مسجد میں آئے یا گھر میں ہو، کچھ شرارت کرے تو برداشت کر لے. ہمیں میسج ہے، بچے پیچھے میں شور مچائیں گے، بچے پیچھے میں کھیل کود کریں گے، اس کے لیے ہمیں ٹینشن لینے کی نہیں ہے. یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو دے دیا. اسی طرح روایت میں آتا ہے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ روم پر تشریف فرما اپنے روم میں تھے، اور کچھ قاضی والا قضا والا حکم امیر المؤمنین ہے کچھ کام کر رہے تھے، اور کوئی اہم مہمان آیا تھا. ان کا بیٹا عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا کہ دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو اندر آنے مت دینا. اس واقعے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں جو انسان صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت ہی جنتی ہے، تمام صحابہ نعوذ باللہ کہیں اور جگہ پر ہیں، ان کے لیے یہ کھوپڑے میں گھسانا مقصد ہے.
تمام صحابہ کرام سے جو محبت کرتا ہے وہ اہل بیت سے محبت کرے گا، اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ کرام سے محبت کرے گا۔ ایک کو جدا کرے گا وہ انسان دار اسلام میں موجود ہونے والا لائق نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم وہ تشریف فرما ہے، حسین رضی اللہ تشریف لائے، وہ فرماتے کیا بات ہے کہ اندر جانے منع کی۔ حسین رضی اللہ تعالی واپس چلے گئے، وہاں پر بیٹھ گئے دروازے پر، کچھ دیر بیٹھے پھر چلے گئے۔ پھر خبر ملا کہ حسین رضی اللہ تو تشریف لائے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑا کر بھیجے اپنے بیٹے کو، بلا کر لاؤ اس کو۔ کیا بات ہے بیٹا تو آپ آئے نہیں؟ فرماتے ہیں جو آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ہوئی تو میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اس کے بعد سنیے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ حسین آپ نواسے رسول ہیں، آپ جنتوں کے سردار، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ سے عشق کے بارے میں تعلیم فرمائے ہیں۔ آپ کی بات اور میرے بیٹے کے بات بالکل جدا ہے۔ آپ کا جب جی چاہے آپ آ جائے کہ کسی کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے محترم سامنے یہ ہے اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے محبت کے پہچان۔ میرے محترم سامنے کرام بہت کانفلوز ہے، مختصر عرض کروں گا۔ کربلا کا واقعہ، یزید پہلے تو جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو بڑے بیٹا تھا، ان کو خلافت کے بارے میں خلافت ان کا حق تھا، لیکن جب دیکھا کہ ظلم بڑھ جا رہی ہے اور شیطان اہل بیت کو، جو ظالم ہے اہل بیت کو تکلیف پہنچانے جائے گا، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو چھوڑ دی۔ حالت حقدار وہی تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت ان کے پاس آنے والی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا یہ کہ ہمارے اہل بیت میں دو گروہ ہوں گے، دو گروہ کے درمیان صلح کرے گا میرا اہل بیت، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ وہ حسن رضی اللہ عنہ نے اس لڑائی نہ ہو اسی وجہ سے خلافت کو ترک کر دیا، خلافت کو نہیں دیا۔ اس کے بعد جب یزید اپنا غرور میں آیا، ظلم اور تشدد اور دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے بارے میں ناپاک کوشش شروع کر دیا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے انکار کر دیا کہ تم جب دین کو جنازہ نکال رہے ہو، جب تم شریعت کو توڑ موڑ رہے ہو اور اپنے طاقت کا غلط یوز کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ لیکن کوفہ پر بیٹھنے والے صرف ظاہری اعتبار سے اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ظاہری اعتبار سے۔ کوفہ والا نے خط بھیجا، یہ ابن علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئیں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، ہم لوگ کوفہ والا آپ کا ضرور ساتھ دیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے تمام جو خاندان تھے، قریب کے روایت میں آتا ہے 72 افراد تھے، 72 افراد کو لے کر آئے۔ جب میدان کربلا پر پہنچے پتا چلا کہ یہ سازش کے ذریعے کام کیا گیا، اور آپ گوگل میں سرچ کر لیجئے کوفہ والے کون تھے اور کیسے تھے۔ اب ایسے کشمکش کے عالم میں اس میدان میں حاضر ہو گئے جہاں پر سامنے میں ہزاروں کا تعداد دشمن حاضر ہے، اور یہاں صرف 72 افراد ہے، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اور یہ بات بالکل میرے متعلق موافق غلط ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ اگر کوئی لڑنے کے لیے جاتا ہے تو بتائیے عورت بچوں کو لے جاتے ہیں، بوڑھے مرد کو لے جاتے ہیں؟ نہیں، لڑنے کے اصول یہ ہے، لڑائی کے اصول یہ ہے تیاری کے ساتھ جائیں اور بچے کو، بوڑھے کو، عورتوں کو گھر میں رکھے جائیں۔ یہ جنگ کا اصول ہے، جنگ کا قانون یہی ہے۔ جانے کا مقصد تھا کہ وہاں پر یہاں پر یزید جو ظلم کا رئیس سے ظلم سے ہم کیسے بچ جائے، اسی وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ ہجرت فرمائے۔ لیکن 3 دن تک حسین رضی اللہ عنہ کو کھانے سے، پانی پینے سے دور رکھ دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا جب دیکھا کہ سامنے ایک پانی کا جگہ ہے، وہاں پانی لانے گئے، اللہ اکبر، دشمنوں نے ان کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا، ایک ہاتھ کو کاٹ دے ان کو شہید کر دیا، اور 3 دن بھوکا پیاسا رہی۔
جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ان کو منانے کی کوشش کیے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نے ان کو کہا تھا کہ فاطمہ کو رونے مت دینا، فاطمہ کو تکلیف جس نے دے اس نے مجھے تکلیف دیا، لیکن ظالموں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نہ سنی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تپتی ہوئی ریت ہے، گرمی ہے، اتنی نازک حالت میں بھی دشمن سے لڑنا یہ ایمان کی جواں مردی کی پہچان۔ پہلے تو کوشش کیے ایک بچے کو اٹھائیں، وہ کہا کہ اس بچے کا واسطہ یہ اہل بیت کا بچہ ہے، لیکن ایک دشمن نے ظالم تیر ایسے مارا کہ حلق میں تیر گھسی اور بچہ وہیں شہید ہو۔ حسین رضی اللہ عنہ کوشش کی کسی طرح منا لے تاکہ ہمیں چھٹکارا مل جائے، ہماری جان بچ جائے، اور ایک میسج دیا، تلوار پر قرآن اٹھایا اور فرمایا جس قرآن موافق فیصلہ کر لو ہم تیار ہیں۔ پھر بھی ظالموں نے بات نہیں مان۔ حسین رضی اللہ عنہ کہتے چلو اب لڑو۔ لڑائی شروع ہو گئی، 72 رہے اجر ہزار سے بڑھ کر وہ دشمن ہیں، ان 72 نے لڑائی شروع کر دیا۔ اب آگے میسج سنیے، لڑائی شروع کر دیا، وقت آ گیا نماز کے وقت، ذہن سے لیے کون سا وقت ہے، نماز کے وقت آ گئی وہ۔ اس کے بعد کہا کہ دشمن سے کہا کہ یزید کلا بھیجا کہ یزید نماز کے وقت ہو گیا، ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ آگے دشمن کہہ رہا ہے تمہاری نماز نہیں ہوتی، انا للہ و انا راجعون، اہل بیت کی نماز نہیں ہوتی، اتنے ذہن میں خباثت گھسا ہوا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، اگر آج کل ہمارا آپ کے مسلمان ہم جیسے مسلمان ہوتے تو دکان بند کر دیں گے تو کیسے ہوگا، فجر میں اٹھ نہیں پاتے ہیں امام سے کیسے ہوگا، امام سے یہ بیماری ہے کیسے ہوگا، نہیں ابھی نماز نہیں پڑھ پانے، بہت ذمہ داری ہے، بہت بڑی ٹف ڈیوٹی ہے، ہم بہانہ کر کے ٹال دیتے۔ حسین رضی اللہ عنہ اس جگہ پر نماز کا قضا کر دینا گنجائش تھی، لیکن حسین رضی اللہ عنہ ہمیں آپ کا میسج پہنچانا تھا کہ کربلا کے میدان میں بھی نماز کو ترک نہیں کیے۔ یہ ہمیں آپ کو یہ میسج تھا جو حسین سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو صحابہ سے اصل عاشق ہے، اس کا پہچان نہیں ہوگا، کسی کوئی بھی حالت آ جائے نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ ہم سینہ ٹھوک دیں محرم میں، کوئی ڈی جے لگا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، بے شرمہ مردودہ واقعہ سنو پہلے، ڈانس کس نے کیا تھا، ڈھول کس نے بجایا تھا، یزید نے ڈھول بجایا تھا، یزید نے خوشیاں منائی تھی۔ آج مسلمان چہرے میں داڑھی بھی ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ڈانس کی سب کر رہا ہے، جو اصل مشن جو نماز کو نہیں چھوڑا، کوئی ایک مرد نماز نہیں پڑھتا۔ ہم عاشق حسین ہیں، چاہے اب بعد میں مجھے بہت گالی دے، کوئی دقت نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، ظالم کے سامنے دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے سامنے نماز کو نہیں چھوڑا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں قرآن تک اٹھا کر میسج دیا، اس قرآن موافق زندگی گزارو۔ لیکن آج ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، عمل کیا وہی جو یزید والا کام تھا۔ دوسری چیز، اب کسی گھر میں اگر 18 سالہ نوجوان، اگر 18 سال کا نوجوان انتقال ہو جاتا ہے، پہلے تو شہید بہت اونچا عمل ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا شہید ہو جانا، اور ماہ محرم کو اللہ نے خود کہا شہر اللہ محرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے، حسین رضی اللہ عظمت کو اور 4 چاند لگا دیا گیا۔ لیکن ہمارے آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے 18 سال نوجوان اگر انتقال ہو جاتا ہے کسی ذریعے سے، اور وہی تاریخ کو اگر میں آپ کے گھر میں ڈھول لے کے جاؤں اور 10 دوستوں کو لے جاؤں اور ڈانس کروں، اب سنی پڑے گی مجھے، دماغ کا جو تالا لگا کھولیے اس کو، برائے مہربانی۔ معذرت ساتھ اگر میری بات بری لگی تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جواب دے، آپ کے نوجوان 18 سال نوجوان شہید ہو گیا، ظالموں نے شہید کر کے گھوڑا دوڑا دیا اس اہل بیت پر، اور اسی دن میں ہم اس لیے ڈھول بجا رہے ہیں کہ شہید کر دیا گیا۔
ایسے مجمع میں جانا اور ایسے مجمع میں حاضر ہونا دونوں گنا عمل. ہمارے گھر میں بچے انتقال ہو جائے، جوان انتقال ہو جائے، ہم صدمے میں ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اب اسی دن ہم ڈانس کریں گے، اسی دن ہم ڈھول بجائیں گے، چلے گا؟ یہ بالکل گنجائش نہیں ہوگا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالموں نے اتنا حد پار کر دیا جو اسی آسمان نے کبھی نہیں دیکھا اور زمین نے کبھی محسوس. میری محترم سامنے کرام، ایک شعر ہے حضرت اقبال کا شعر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. مرگ یزید مطلب یزید کا موت. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کو. کربلا میں ہمیں آپ کا میسج دیا ہے، کوئی بھی حالت ہو جائے اپنے اندر تقوی، پرہیزگاری، اعتماد اور ظالم کے سامنے جھکنا بالکل بھی نہیں. میرے محترم سامنے کرام، یہ داستہ وہ تفصیل تھا مختصر عرض کی. یہ داستہ ہمیں آپ کو میسج دیتا ہے اور ہمیں آپ کو تعلیم دیتا ہے. دو تعلیم، دو میں سے زیادہ ہے جو علماء زبان سن رہے ہیں. نمبر 1، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو مان کر چلے. نمبر 2، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں نماز چھوڑنے کی گنجائش تھی لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑے. ہمیں آپ کو بتانا تھا کہ آپ اگر حسینی ہے تو قرآن تلاوت پابند کریں گے اور اسی طرح نماز کے پابندی ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی ماہ محرم کی مختصر فضیلت ہے، 2 منٹ میں ختم کروں گا. ماہ محرم کی مختصر فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب سے خوب روزہ رکھتے. حدیث میں آتا ہے افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ محرم، کہ رمضان کے بعد اگر کسی روزے کی فضیلت ہے تو اللہ کا مہینہ محرم کیا ہے. اور ماہ محرم جو 10 تاریخ ہے نا، یہ 10 تاریخ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے، بلکہ یہ روزہ فرض، موٹی بڑی بات ذہن نشی فرما لے. رمضان روزہ فرض نہیں تھا تب ماہ محرم کی 10 تاریخ جس کو ہم عاشورہ روزے کہتے ہیں، عاشورہ کہتے ہیں نا، عاشورہ روزہ اسی روزہ کیا رمضان مقدس سے پہلے، فرض سے پہلے یہ فرض تھا. اس کے بعد اس کی فضیلت کو گھٹا کر تمام نفل جتنے روزے ہیں، چاہے پیر کی روزہ رکھ لیں، اسی طرح جمعہ رکھ لیں، جمعہ سنجر رکھ لیں، رجب رکھ لیں، شعبان رکھ لیں، ربیع الاول رکھ لیں، کسی مہینے کوئی نفل روزہ رکھ لیں، تمام روزے کا سردار اگر ہو تو وہ ماہ محرم کے اس مہینے کے روزہ ہے. اب آگے سنیے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ محرم کے 1 روزہ رکھتا ہے دیگر مہینے کے 30 روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. سبحان نہیں بولیے گا، کتنا روزہ؟ 1 روزہ رکھے گا 30 روزہ رکھنے سے ثواب ملے گا. اور جو شخص ماہ محرم کے 10 تاریخ روزہ رکھتا ہے، نمبر 1، اس کے 1 سال پچھلا گناہ اللہ کا اپنے فضل کرم سے معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بڑی فضیلت ہے. ہم سوچ رہے کہ نفل روزہ ہے چلو کوئی بات نہیں ہے. نہیں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیے ہیں جس کو گنجائش ہو، جن کو سہولت آسانی ہو، روزہ رکھنے بالکل کوشش کرے. اس کو یہ نہ سوچے کہ بھائی یہ نفل ہے چھوڑ جائے. بہت بڑی چیز ہے، بہت مبارک عمل. اللہ تبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا